آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بوتیک کے گھر میں سلے ہوئے خوبصورت سے ڈیزائنز اتنے یونیک ہیں کہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے۔ میرا نام منیبہ ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی امی کا کام شیئر کرتی رہتی ہوں اور دکھاتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت اچھے اور یونیک ڈیزائنز۔ یہ سارے ڈیزائن جو ہیں ہماری ایک نیو کسٹمر کے ہیں جو کہ میری سبسکرائبر بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے کپڑوں کی ویڈیو ضرور بنانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کے کپڑوں کی ضرور ویڈیو بناؤں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے کپڑے سلائی ہوتے رہے، اور شارٹس میں آپ لوگوں کو ان کی تھوڑی بہت جھلکیاں دکھاتی رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوں گی اس نیک ڈیزائن کی۔ آج سوچا کہ ان کو میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آنٹی کا کہنا تھا کہ میرے کپڑے اتنے یونیک سلائی کرنے ہیں، کیونکہ وہ ایجڈ بھی ہیں، زیادہ ایجڈ نہیں ہیں، ینگ ہیں، لیکن اپنے حساب سے وہ چاہتی تھیں کہ بہت یونیک ہوں کہ مجھے پہنے ہوئے اوور نہ لگیں۔ تو میری امی نے بہت سوچ سمجھ کے ان کے کپڑوں کے اوپر ڈیزائننگ کی۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ میرے کپڑوں کے اوپر آپ نے کندن والے جو بھی لگانے ہیں بٹن وہ لگانے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیس ہوگی نا وہ بہت آپ نے نا اچھے والے لگانی ہے، ہو سکے تو ملکی لیس لگا لیں یا پھر بہت اچھے والے۔ تو امی نے کچھ تو وہ لیسز وغیرہ دے گئی تھیں، اور جو باقی تھی وہ امی نے بڑے احتیاط سے خریدی۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں نیک ڈیزائن، یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا، اور میں امی سے کہہ رہی تھی امی آپ نے یہ مجھے پلین کرتی کے اوپر اچھا سا ڈیزائن کر کے دینا ہے، کیونکہ یہ سارے ڈیزائنز ایسے ہیں جو ینگ بھی پہن سکتی ہیں، لڑکیاں یونیورسٹی گوئنگ جو ہیں وہ بھی پہن سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان کپڑوں کو آپ کو دکھانا میں نے ضروری سمجھا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس پر ویڈیو بنائی۔ صحیح ہے، مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میں بنا دوں گی، بیکاز امی کے پاس جب کپڑے سلائی ہو رہے ہوتے ہیں نا تب تو میں ویڈیو بناتی ہوں، لیکن اس طرح ہوئے وہ کی میں نے کبھی نہیں بنائی۔ اور مجھے کافی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جس میں پورا شو کریں، تو جو میں پورا شو کر سکتی ہوتی ہوں وہ کر دیتی ہوں، پھر مجھے خیال آیا کروں تاکہ آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکو۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری امی کو 30 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور اگر 30 سال بیک چلے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ تب تو ایسے ڈیزائن ہی ہوا کرتے ہوں گے نا۔ تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اسکل کو امپروو کیسے کیا، یعنی کہ پہلے تو ایسے ڈیزائن ہی ہوتے ہوں گے اور بالکل پلین اور سمپل سے کپڑے ہوتے تھے، تو آپ نے کیسے سیکھ لیا سارا کچھ؟ تو امی نے یہی کہا کہ جب ایک کام میں آپ ہاتھ ڈال لیتے ہیں نا تو آپ کو خود ہی بخود ہی سارا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، اور آپ سیکھتے چلے جاتے ہوتے ہیں۔ اب میں نے پہلے دن سے ہی اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا تھا کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میری امی آپ کو بتائیں گی۔ تو میری کافی ساری بہنیں مجھے میسیج وغیرہ کرتی رہتی ہیں اور یہی پوچھتی ہیں بار بار کہ ہم پڑھی لکھی نہیں ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میری امی ایک کلاس نہیں پڑھی ہوئی یار، وہ پھر بھی اتنا اچھا کما رہی ہیں، اتنی اچھی، کیونکہ ان کے پاس اسکل ہے۔ اور یہ اسکل جو ہے نا یہی آج کے دور میں چلتی ہے، آپ کے پاس بس اسکل ہونا چاہیے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ پڑھے ہیں یا نہیں۔ اور ایک نے تو مجھے میسیج کیا اور مجھے یہ کہا کہ آپ ہی میں نہ پڑھی لکھی ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اسکل ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، کیونکہ میں پیسوں کے لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا یا پھر دیکھنا کہ یار وہ مجھے پیسے دے تو میں اپنا کام کروں، تو یہ اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے، اور یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا نا تو وہ آپ کے گھر کو اور خوبصورت بنا دے گی۔ اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہمیشہ، کیونکہ ان کا نیچر ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے، وہ اپنا سوچتی ہیں، اپنے گھر کا سوچتی ہیں، اور اس سے باہر وہ سوچتی ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں بس جو بھی دنیا ہے یہ گھر ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، تو وہ اسی چکروں میں لگی رہتی ہے، پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ جیسے میری امی کہتی ہیں نا کہ عورت جو ہے نا وہ پوری زندگی گھر بناتی ہے، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے وہ لانی ہے، کبھی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ لانی ہے، تو وہ پوری زندگی عورت کا جو ہے نا اپنا گھر بناتی رہتی ہے، عورت ختم ہو جاتی ہے، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، اور گھر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے، آپ جو بھی کام سے چوز کر رہے ہیں کہ اچھا میں یہ والا کام کرنے لگی ہوں، تو اس کام میں آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو یار یہ والا کام میں نے کرنا ہے، ایک ڈیڑھ ہفتہ دیکھا ابھی مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، نہیں مزہ آ رہا تو نیکسٹ، اگر اس میں مزہ نہیں آ رہا اس سے نیکسٹ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ انٹرسٹ بلڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہی، یا پھر آپ کا انٹرسٹ ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں، اگر تو آپ بلڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہی اپنا انٹرسٹ تو پھر آپ میں پرابلم ہے، پھر آپ کو خود پہ ورک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار سلائی کے کام کو لے لو، اگر میری امی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس صرف اور صرف یہ ایک ہی آپشن ہے
صحیح ہے، ان کے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ میں نے کپڑے سلائی کرنے ہیں اور انہی سے ہی مجھے روزی روٹی ملنی ہے۔ اور اب دوسری طرف میرا حساب لے لیں آپ، یعنی کہ میں نے ریسنٹلی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، ایک سال پورا میں خوار ہوئی ہوں جابس کے لیے۔ ادھر میں نے جاب سٹارٹ کی، مزہ نہیں آیا، چھوڑ دی، ادھر جاب سٹارٹ کی، مزہ نہیں آیا، چھوڑ دی۔ اسی طرح سے میں ذلیل ہو کے ایک پورا سال ہی گزر گیا ہے، اینڈ دین میں نے ایگزامس کی تیاریاں کی، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے، اور یہ والی اسکل تو میرے ہاتھ میں تھی کیونکہ بچپن سے امی کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں نا خود بخود ہی اڈاپٹ انسان کر لیتا ہے، تو مجھے نا آتا تھا کام یہ والا۔ اب بھی میں امی کے ساتھ کام کرتی ہوں، ایسا نہیں کہ کرتی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس آنٹی کوئی دکھاتی رہتی، کام میں پورا کرتی ہوں امی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے، میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس اسکل بھی ہے، لیکن میں نا اس طرف جا رہی ہوں کہ نہیں یار ایجوکیشن ہے تو مجھے نا جاب کرنی ہے، میں اس طرف جا رہی ہوں، اب نہ ہی جاب مجھے مل رہی ہے کوئی اچھی میرے مطلب کی، اور نہ ہی میں اس کام میں پڑھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہی ہے یہ تو یار کوئی بھی کر سکتا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ بہت ہوئی ہیں، ایون میں اتنا ڈپریسڈ رہی ہوں نا کہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یار ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور کوئی چج کی جاب نہیں ہے، مارکیٹ میں جاؤ کہتے ہیں مارکیٹنگ کرو، بھی کالز لگاؤ ان کو، بولو ہم سے یہ والا کام لے لیں، ہم یہ بیچ رہے ہیں، یہ سیل کریں، کچھ نہ کچھ سیل کرو ان کا، بھئی ہم ڈگری اس لیے کی تھی۔ اب میں نے نا 3 مہینے ہو گئے ہیں میں ویلی، میں نے نا یوٹیوب چینل کھول لیا، یوٹیوب چینل کھول لیا، اس میں نے ایک طرف لگ گئی، ساتھ میں پورا دن روتی تھی، پوری رات عجیب و غریب سچویشن ہوئی تھی، پیسوں کی بھی ضرورت تھی، یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیا، امی کو ساتھ لگایا، امی نے کہا پاگل ہو تم نے پہلے بھی سٹارٹ کیا تھا، تم نے ایسے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں، تب مجھے نالج نہیں تھی، اب مجھے عقل آ گئی، اب میں نے کرنا ہے اس پہ۔ پھر میں نے اس کو سٹارٹ کیا، سٹارٹ کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بھی کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اب اس پہ اگر لگی ہوں تو لگے رہنا ہے، جاب بھی ساتھ ساتھ سرچ کرنی ہے، جاب بھی کرنی ہے اور یہ والا بھی کام کرنا ہے۔ تو انٹرسٹ میرا اس میں تھا، جاب ویڈیوز بنانے میں، ٹھیک ہے، کپڑے سلائی کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے میرا ابھی بھی۔ اور وہ چیز امی مجھے کہتی ہیں، کتنی بھی کپڑے سلائی کروانے والی آتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں ماما کے ساتھ کام کرواؤ، اتنا اچھا تم کام کرتی تھی، تمہیں نظر لگ گئی ہے، تمہیں یہ ہے وہ ہے، تو مطلب وہ میرا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے۔ میرا انٹرسٹ کس میں تھا؟ ویڈیوز بنانے میں۔ اب میں یہ اتنے شوق سے بناتی ہوں، چاہے مجھے دن میں 4 بنانی پڑیں چاہے 5 بنانی پڑیں، لیکن یقین کریں جتنی میں ویڈیوز بنا کے کمائی کروں گی نا، اس سے زیادہ میری امی جو ہے نا وہ ایک سوٹ سلائی کر کے کر لیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب انٹرسٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ اس ساری سچویشن میں کہاں لائے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ پرابلمس کیا کیا ہیں۔ اور اب میری بات کا یقین کریں، آپ جب ایک رجسٹر کے اوپر لکھیں گے نا اپنی پرابلمس، اور آپ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں وہ سارے لکھیں گے نا، سہولتیں آپ کے پاس زیادہ آئیں گی، اور پرابلمس آپ کی جو ہے نا وہ بہت کم ہوں گی۔ اب ان پرابلم سے نکلنا کیسے ہے، اس ساری چیزوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ میں پھر کہیں کسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر لوں گی۔ ابھی جو ہے نا ویڈیو کافی لمبی تھی، 10 منٹ کی تھی، میں نے سوچا پتہ نہیں اس میں کیا کیا باتیں کروں گی، کس طرح سے آپ لوگوں کو میں ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گی، لیکن مجھے ریئلائز ہوا بعد میں کہ جب منیبہ تم سٹارٹ کر لیتی ہو نا ایک بات، تو تمہاری بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہوتی ہے، مطلب لاہور سے لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور تمہاری باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ خیر اب میں کہاں پہ تھی مجھے تو یہ دکھا، میں اندر سے اندر باتیں نکال لیتی ہوں اور پتہ نہیں ہوتا میں کن باتوں میں ہوں۔ خیر اب ہماری آخری ویڈیو چل رہی ہے، سوری ویڈیو کا آخری پورشن چل رہا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈیزائن آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے یہ بتانا، اور ڈیزائن یونیک تھے یا نہیں، اور اس پر میں مزید اور ویڈیوز بناؤں یا نہیں بناؤں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے جب سے یوٹیوب چینل بنایا نا، اس میں مجھے کیا کیا ہرڈلز آئی ہیں، کس طرح سے میں نے اس کو گرو کیا، یا پھر کیا کیا پرابلمس آئی ہیں، اس سے پہلے میں نے کتنے یوٹیوب چینل بنائے تھے وہ بھی ڈسکس کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کتنی میری غلطیاں تھیں، اور آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ پہ توکل جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، جب اللہ پہ ہمارا توکل ہو جاتا ہے نا تو ہمارے لیے ساری راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میں نے سیکھی ہے، لیکن وہ انسان ہو نا وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان ڈگمگا جاتی ہوں تھوڑا سا، کبھی کبھار غصہ بھی کر لیتی ہوں خود پر، اللہ سے بھی ناراض ہو جاتی ہوں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن پھر ساری باتیں ملا جلا کے یہی کہ وہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بے شک جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں، اور جتنی بھی ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔
خیر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پاکستان میں بھیجا ہے تو کوئی تو مقصد ہوگا ہی نا ہے۔ پاکستان نے تو ہمیں کچھ نہیں دینا جتنا مجھے لگ رہا ہے، لیکن اپنی کنٹری سے محبت تو کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے۔ اور آپ لوگوں نے بتانا مجھے آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ویڈیو، اور ڈیزائن کیسے لگے، پسند تو بعد میں آئیں گے نا۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کے لائک کرنا، اور مجھے نا ایک پیارا سا کمنٹ کر کے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے۔ اور ہاں، ان کپڑوں کی میں سلائی بتانا بھول گیا، واٹس ایپ پر مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔